حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، رمضان المبارک کا رحمتوں والا، برکتوں والا، بخشش والا، گناہوں کی معافی والا مہینہ گزر رہا ہے اور اختتام پذیر ہے۔ اس مہینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت، کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو، جنوں کو، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ اگر تم جنت کا حصول چاہتے ہو تو اس مہینے سے فائدہ اٹھاؤ، اگر تم جہنم سے آزادی چاہتے ہو تو اس مہینے میں محنت کرو، اگر تم ابلیس سے، شیطانوں سے، سرکش جنوں سے بچنا چاہتے ہو، ان کے وار سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، اس مہینے کے اندر کچھ محنت کر، کچھ نیکی کی عادت ڈال، کچھ گناہوں کو چھوڑنے کی عادت اپنے اندر پیدا کر، کوئی تقوی پرہیزگاری یہ اپنے اندر پیدا کر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، جس میں لوگوں کو اور پتھروں کو جلایا جائے، آگ لگے گی، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس جہنم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو نہایت سخت ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا اور اپنے گھر والوں کو بچانے کا حکم دیا۔ اس مہینے کے اندر اس جہنم کے دروازے بند ہیں، تو گویا کہ اس جہنم سے بچنا، اپنے گھر والوں کو بچانا اس مہینے کے اندر آسان کر دیا گیا۔ وہ جہنم جس کے بارے میں مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، آپ نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی تو صحابہ کرام سے پوچھا، تم جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز؟ انہوں نے کہا، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے، ہم نہیں جانتے۔ تو آپ نے فرمایا، آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے کنارے سے اس کے اندر پھینکا گیا تھا، آج 70 سال کے بعد اس کی تہہ کو پہنچا ہے۔ اتنی بڑی جہنم ہے جس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ وہ جہنم جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا گیا ہے، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، کہ جب وہ جہنم جہنمیوں کو دور سے دیکھے گی تو ان کو اس کے غصے کے ساتھ چنگارنے کی آواز سنائی دے، یعنی وہ ان کو دیکھ کر غصے میں آ جائے گی۔ وہ جہنم جس کے بارے میں سورۃ فرقان کے اندر بیان کیا گیا، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، کہ جب ان کے ہاتھ پیر باندھ کر جہنم کے تنگ مقام پر پھینکا جائے گا، ڈالا جائے گا، تو وہاں کی سختی اور گھبراہٹ کو دیکھ کر وہ موت کی تمنا کرے، لیکن موت آئے گی نہیں۔ وہ جہنم جس کے بارے میں بتایا گیا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کہ اس جہنم کے اندر زقوم کا درخت ہے جو گناہ گاروں کا کھانا ہوگا۔
کل مہلی، وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، تکلیف دہ ہوگا۔ یغلی فی البطون کغلی الحمیم، وہ پیٹ کے اندر ایسے ابلے گا، ایسے کھولے گا جس طرح گرم پانی جو ہے وہ آگ پر ابلتا ہے۔ وہ جہنم جس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کا من عین آنیہ، کہ نافرمانوں کو گرم پانی کے چشمے سے پینے کے لیے پانی دیا جائے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور ان کے لیے کھانے کے لیے سوائے کانٹے دار گھاس کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ صحت کے لحاظ سے فائدہ مند ہوگی گھاس، اور نہ وہ بھوک کو ختم کرے گی، اس سے سوائے تکلیف کے اور کچھ حاصل نہیں ہو۔ وہ جہنم جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یؤتی بجہنم یومئذ لہا سبعون زمام، کہ قیامت والے دن جہنم کو لوگوں کے سامنے لایا جائے گا تو اس کے 70,000 پکڑنے کی کھینچنے کی جگہ ہوگی، اور ہر ایک پکڑنے کی جگہ پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی وسیع و عریض جہنم ہے جس سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور جس کے دروازے اس ماہ مبارک کے اندر بند کر دیے گئے۔ اور اس جہنم کی آگ کی تپش اور تیزی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ یہ اس دنیا کی آگ جو ہے اس کا 70واں حصہ ہے، اتنی سخت اس کی تپش اور لو ہوگی۔ اور اس کے بارے میں سورۃ نساء کے اندر بیان فرمایا گیا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جہنمیوں کے جب آگ کی وجہ سے چمڑے جلد یہ گل سڑ جائے گی تو ہم اس کی جگہ پر نئی جلد نیا چمڑا ان کو دے دیں گے تاکہ عذاب کو چکھتے رہیں۔ وہ جہنم جس کے بارے میں اتنی ہولناک، خوفناک اور ہیبت ناک وہ باتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس کی منظر کشی کی گئی ہے، کتنے سالوں کی مسافت سے اس کی تپش وہ محسوس ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس جہنم سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس جہنم سے بچنے کے لیے یہ مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے کے اندر اس کے دروازے بند کر دیے گئے، اور اس کے مقابلے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس جہنم سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ہر ایک مسلمان کو، ہر مومن کو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں، اور گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آگ جہنم حرام کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ جہنم سے بچنے کے لیے، آگ کے عذاب سے بچنے کے لیے بنیادی شرط وہ مسلمان ہونا ہے، کلمہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے۔ جس حالت میں فوت ہوا کہ شرک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں داخل ہو، اور جس حالت میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا نہ داخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے شرک سے بچنا یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنے ہر عام خطبے میں بعد میں یہ بات بیان کیا کرتے تھے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت دین کے اندر نیا کام یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جانے والی۔ تو جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بدعات سے، خرافات سے
من گڑت اعمال سے، بغیر ثبوت اور دلیل کے عبادات کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، بدعات سے دور رہنا ہوگا۔ اور اسی طرح ریاکاری، دکھلاوا، ناموری، شہرت یہ طلب کرنا اپنے اعمال کے اندر، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ 3 مشہور بڑے بڑے اعمال والوں کی مثال دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا کہ سب سے پہلے جہنم جن کے ساتھ بھڑکائی جائے گی، جن کے ساتھ جہنم کا افتتاح ہوگا، سب سے پہلے جن کو جہنم میں پھینکا جائے گا، ان میں ایک سخی ہوگا، ایک مجاہد ہوگا، ایک عالم دین ہوگا۔ یہ بڑے بڑے اعمال ہیں، جنت میں لے کر جانے والے اعمال ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں، لیکن یہ وہ عمل کرنے والے ہوں گے جنہوں نے اللہ کے لیے یہ بڑے بڑے کام نہیں کیے، ان کے اندر اخلاص نہیں تھا، دنیا کا نام چاہتے تھے، دنیا کا مفاد چاہتے تھے، دنیا کو راضی کرنا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی اجر و ثواب کی ان کی نیت نہیں تھی، تو پھر ان کے یہ اعمال رائے گاہ چلے جائیں۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے ریاکاری سے بچنا، اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنا، یہ بھی نہایت ضروری ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک اس کا اس جہنم سے گزر ہوگا، جہنم پر ورود ہوگا، کان علی ربک حتما مقضیہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طے شدہ فیصلہ ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ جہنم پر پل صراط جسے کہتے ہیں وہ رکھا جائے گا، اس سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، وہ جہنم کو دیکھے گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، تو پھر وہاں سے ہم ان لوگوں کو صحیح سلامت گزار دیں گے، وہ ان لوگوں کو نجات دے دیں گے جو تقوی والے ہوں گے، پرہیزگاری والے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوں گے، گناہوں سے رکنے والے ہوں گے، اور جو ظالم ہوں گے وہ اس جہنم کے اندر گھٹنوں کے بل گرا دیے جائیں گے۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے تقوی، پرہیزگاری یہ بھی ضروری ہے، اور یہی وہ تقوی ہے جو اس روزے کا مقصد ہے، لعلکم تتقون۔ اس روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تقوی جہنم سے بچانے والا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر چکا، حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پوری زندگی میں، زندگی کے ہر عمل میں، زندگی کے ہر مرحلہ میں، ہر موڑ پر، ہر معاملہ میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، قرآن اور سنت کی تابع داری کرنا، قرآن اور حدیث کو دیکھ کر چلنا، یہ بھی ضروری ہے۔ کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے، اس کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر زندگی گزارے۔ اور فرمایا جہنم سے بچنے کے لیے نماز کی پابندی یہ بھی ضروری ہے۔ فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، کہ جو آدمی سورج کے غروب ہونے سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی فجر اور عصر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے، وہ جنت میں جائے۔ تو یہ دونوں نمازیں مشکل نمازیں، جو فجر کی نماز پابندی سے پڑھے گا، عصر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا، وہ دوسری نمازیں بھی پابندی کے ساتھ انشاءاللہ پڑھے گا، تو پھر وہ اپنے آپ کو آگ سے بچا سکتا ہے۔ اور فرمایا جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، بخاری شریف میں، آگ سے بچو، جہنم سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی اتنا بھی اگر صدقہ کر سکتے ہو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر سکتے ہو، تو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے یہ خرچ کرو۔ اور فرمایا اگر کسی کے پاس اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو اس کے لیے فرمایا بھابی کلمۃ طیبۃ، اچھی بات،
خوش اخلاقی، خوش ہو کر ملنا، زبان پر کوئی غلط بات نہ لانا، یہ بھی جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کو اپنانے کے بعد ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں، اس سے دور کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح روزے کے بارے میں فرمایا الصیام جنۃ من النار، نسائی شریف کی روایت، میں کہ یہ روزہ جہنم سے، آگ سے ڈال ہے۔ جس طرح ڈال کے ساتھ آدمی جنگ کے اندر تیروں سے بچتا ہے، تلواروں کے وار سے بچتا ہے، گولیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے، ڈال کو آگے کرتا ہے، میں اس طریقے سے اسی طرح روزہ تمہارے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، جہنم سے بچنے کے لیے ایک ڈال ہے۔ تو گویا کہ اگر ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اس آگ سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بھیجے ہوئے مہینے، اس رمضان المبارک کے روزے، ان کی پابندی یہ بھی ضروری ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف کی روایت، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، کہ وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رو پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور ایک روایت میں 3 آدمیوں کا ذکر کہ 3 قسم کی آنکھیں یہ جہنم سے محفوظ ہے، آگ سے محفوظ ہے، ان کو آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ جو اللہ کے ڈر سے آنکھ رو پڑے، آنسو نکل آئے، وہ جہنم سے محفوظ ہے۔ اور ایک وہ آگ جو اسلامی سرحدوں کی، اسلامی ملکوں کی رات کو دن کو خطرے کے وقت پہرا دے، حفاظت کرے، وہ آنکھ بھی جو ایسے خطرناک ماحول میں جاگتی ہے، مسلمانوں کی آبادی کی، مسلمانوں کے علاقوں کی وہ حفاظت کرتی ہے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتی ہے، میں وہ آنکھ بھی جہنم سے محفوظ ہے۔ اور تیسری وہ آنکھ جس نے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا، غیر جو جائز نہیں ہے ان سے اپنے آپ کو جھکا کر رکھا، اپنے آپ کو بچا کر رکھا، ایسی آنکھ بھی جہنم سے آزاد ہے، جہنم سے محفوظ ہے۔ تو جہنم جس کی سخت وعید سنائی گئی ہے، جس کا عذاب بڑا سخت ہے، کوئی آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں سوچ و بچار کرنی چاہیے، اس کے بارے میں وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من ابتلی من هذه البنات بشیء کن لہ سترا، کہ جس آدمی کی آزمائش کی گئی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمائی، لیکن اس نے ان کی صحیح تربیت کی، صحیح تعلیم کا انتظام کیا، اچھی تعلیم دی، فرمایا کہ یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردے کا ذریعہ بن جائیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اگر کسی انسان پر آ جائے تو اس کو خوش دلی سے اللہ کا فیصلہ حکم سمجھ کر اس کو پورا کرے، تو یہ بھی اس کے لیے جہنم سے آزادی کا اور حفاظت کا ذریعہ بن جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہر نماز میں، ہر نفل میں، ہر فرض میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور اسی طرح قرض اس کے فتنے سے، اور ہر قسم کے گناہ کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ تو اس کے اندر جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا یہ بھی ہر نماز کا حصہ ہے۔ گویا کہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی یہ اہم سوچنے والی چیز ہے، فکر والی چیز ہے، اور اس سے کسی قسم کی غفلت، لاپرواہی، سستی، کاہلی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اکثر دعا ہوا کرتی تھی، وقتاً فوقتاً اکثر موقع پر جو دعا فرمایا کرتے تھے، اس کے اندر بھی اس چیز کا ذکر ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا کی بلائیاں عطا فرما، آخرت کی بلائیاں عطا فرما، اور آگ سے بچا۔ اس کے اندر بھی آگ سے بچنے کی آپ دعا کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو آدمی دن میں 3 بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اس کے لیے سفارش کرتی ہے کہ اس کو یا اللہ جنت میں داخل فرما۔
اور جو آدمی 3 بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی پناہ طلب کرتا ہے، جہنم اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ سے محفوظ رکھے۔ اس لیے ہر وقت روزانہ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم اجرنی من النار، یا اللہ آگ سے بچا، یا اللہ جہنم سے بچا، یا اللہ اپنے عذاب سے بچا، اپنے غضب اور غصے سے بچا، اپنی اطاعت فرما برداری کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق دے جو تجھے ناراض کرنے والا ہے اور جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ ہر ایسے برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا بھی ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔